بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے تھمبنیل دیکھ ہی لیا ہوگا کہ جس چیز کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ بہت سے نادان اور بے وقوف قسم کے لوگ بظاہر مسلمانی حلیہ اوڑھ کر اپنے آپ کو جبہ و دستار میں رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ رب العزت ہے بھی یا نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سوال ہمارے کانوں تک آیا تبھی ہم اس کا جواب دینے کے لیے بیٹھے کہ بھئی مسلمان ہو کر یہ بات کہہ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے، پہلی بات تو وہ ایمان سے خارج ہو گیا اور وہ توبہ کریں اور تجدید ایمان کریں۔ لیکن میرے عزیز، اسی کے ماتحت اگر آپ یا کسی کے درمیان میں اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ ہوں تو یاد رکھیں اس چیز کو زیادہ سے زیادہ اپنے عزیز و اقارب تک پہنچائیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن و حدیث سے الحمدللہ میں جواب دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس بدبخت نے اس طریقے کی بات کہی کہ اللہ رب العزت ہے بھی یا نہیں، صرف بات یہ تھی کہ لوگ سارے مل کر دعا کر رہے ہیں ملک کی امن و امان کے لیے، ملک کے اندر جو پریشانیاں یا جو بھی معاملات ہو رہے ہیں یا عذاب کی طرح یا کوئی چیز آ پڑی ہے، سارے مسلمان مل کر دعا کر رہے ہیں لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر۔ تو اس چیز پر اس بدبخت نے یہ بات کہی کہ بھئی اللہ پاک ہے بھی یا نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ یاد رکھیں دعا کا قبول کرنا یہ اللہ رب العزت پر واجب نہیں ہے، اس کے کرم اور اس کے فضل کی بات ہے، وہ دعا چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے۔ آپ دیکھیں تو سوچ کیا رہے ہیں، تبھی تو علم دین سیکھنا فرض ہے۔ میرے عزیز، یہ لوگ سمجھیں جو اس طریقے کی بات کرتے ہیں یا اس طریقے کا دماغ یا سوچ و فکر رکھتے ہیں، یاد رکھیں اللہ ہی ہے، اللہ پاک، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ آپ کا بھی دماغ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے پانی کے نطفے سے اتنا بڑا مجسمہ ہمارا تیار کر دیا، اللہ اکبر، تب بھی انسان عقل نہیں لگا رہا، تب بھی نہیں سوچ رہا ہے۔ یہ بے وقوفی والی سوچ، بے وقوفی والا نظریہ انسان کہاں سے لاتا ہے؟ کیسی کیسی سوچ میں ڈلا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت ہے بھی یعنی تجدید ایمان کرے۔ اگر کوئی ایسی بات کہے تو اس کو بتائیں کہ بھئی تجھے اتنا بڑا اور لمحہ لمحہ تو بڑھتا گیا، اتنا سا تھا، ننھا سا، پہلے پانی کا نطفہ، پھر گوشت کا لوتھڑا، یہ تمام طرح کے ماں کے پیٹ میں بن کر تیار ہوا، اللہ پاک نے اس کو دنیا میں بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر پیدر پہ یہ چھوٹے سے بڑا بڑا آہستہ آہستہ بڑھتا رہا۔ اب اس طرح پورا ابتدا سے الحمدللہ آخر تک یعنی کہ جوانی تک پوری الحمدللہ یہ مجسمہ تیار کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی نے۔ یہ سب نظام قدرت ہے، اسی نے بنائے ہیں۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھیں ہم تو انسان ہیں، تسبیح بیان کریں یا نہیں کریں، اللہ رب العزت کی ہر چیز پیدا کردہ زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ یاد رکھیں کبھی یہ ذہن و فکر میں اگر سوال پیدا ہو کہ بھئی اس طریقے کا جو سوال کر رہا ہے، یاد رکھیں کہ عذاب یا مان لیجیے کفار و مشرکین پر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اتنا مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، تمام علماء، مفتیان اکرام، پیران اکرام، تمام لوگ دعا کر رہے ہیں، تب بھی اللہ اکبر مسلمانوں پر اللہ رب العزت کا رحم نہیں آ رہا اور کفار مشرکین پر عذاب نہیں آ رہا۔ یاد رکھیں عذاب کا وقت اللہ پاک نے مقرر فرما رکھا ہے۔ قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، اس قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ہر چیز کا ذکر فرمایا۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ کہ محبوب جو لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ تمہارا رب ہے تو ہمیں عذاب کیوں نہیں دے رہا، تو آپ ان سے فرماؤ اگر اللہ رب العزت نے عذاب کا وقت مقرر نہیں کیا ہوتا تو تم پر ضرور عذاب آ جاتا۔ وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور تم پر جب عذاب آئے گا تو اچانک تمہیں عذاب آئے گا اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد رب ارشاد فرماتا يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ اللہ اکبر۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا، آتا ہے یا آئے گا، اللہ اکبر، تو ان کفار و مشرکین کو اللہ اکبر پتہ بھی نہیں چلے گا اور ساتھ ساتھ یہ جہنم کے احاطہ ہو جائیں گے، جہنم ان کو کھیل لے گی، کفار و مشرکین کو آگ میں ہی جائیں گے۔ یہ تمام طرح کی الحمدللہ ایمان والوں کو جو سکون دینے والی باتیں وہ قرآن کے اندر اللہ اکبر۔ یاد رکھیں مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، جبکہ کفار کے لیے یہی دنیا سب کچھ ہے اور ہونا بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اللہ وحدہ لا شریک کو ہی نہیں مانے، اللہ کے محبوب کو نہیں مانے، اللہ اکبر، بت پرستش کرے، وہ اپنی اللہ اکبر انجام کو خود دیکھے گا۔
جبکہ قرآن کی ایک آیت ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، قیامت کے دن کفار و مشرکین یہ تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، اگر ہم مسلمان ہوتے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ نجات جو رکھی گئی ہے وہ ایمان والوں کے لیے رکھی گئی ہے، اور جو اس طریقے کی سوچ رکھتے ہیں وہ قرآن پڑھیں اور قرآن کی ایک ایک لفظ کو دیکھیں کہ اس کے اندر اللہ نے کتنی گہرائی رکھی ہے، پتہ چل جائے گا کہ واقعی اللہ موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بے وقوفی کی وجہ سے یہ سوچ یا یہ باتیں کہہ رہے ہیں، اگرچہ بے وقوفی والی بات ہو، لیکن اگر کوئی اس طریقے کا مائنڈ سینس رکھنے والا ہو، سوچ و فکر رکھنے والا ہو، ایمان سے خارج، تجدید ایمان کرے، توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ کیوں؟ کیونکہ وحدہ لا شریک کے بارے میں زبان درازی نہیں کرنی چاہیے۔ بھائی اللہ رب العزت کا شکر ہے، احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک مسلمان گھر میں پیدا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصاری، عیسائی یہ سب کچھ بناتے ہیں، اس کے گھر والے، اس کے ماں باپ۔ الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہماری ولادت ایک مسلمان گھر میں فرمائی، اور الحمدللہ ہم جب بچپن سے آخر تک الحمدللہ اللہ وحدہ لا شریک کی ہی تعریف سنتے ہوئے آئے اور سنتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے الحمدللہ۔ میرے عزیز، اس بات کو آپ بھی یاد رکھو کہ بے شک اللہ ہی ہے، ذہن لگائیں، سوچیں کہ اتنی بڑی زمین، آسمان، یہ سب کچھ پیدا کرنے والا ہے کوئی عام انسان یا کوئی ہو سکتا ہے؟ انسان کی ٹیکنالوجی آج اتنی آگے بڑھ گئی کہ انسان موبائل میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، بھائی وہ قادر و مطلق ہے، اس کی شیان ہم سے ایک بات بھی نہیں کہی جا سکتی، لیکن اللہ پاک نے ہمیں یہ طاقت عطا فرمائی کہ وحدہ لا شریک کی، اللہ پاک کی ہم باتیں کر سکیں، اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کو ہم سمجھا سکیں۔ اس چیز پر بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، صرف اسی چیز کو بتانے کے لیے کہ اللہ رب العزت ہر چیز میں ہے، لیکن اللہ ہر جگہ ہے۔ اس چیز پر بحث کرتے ہوئے بہت لمبی چوڑی ہماری گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن انسانی فطرت ہے کہ لمبی بات نہیں سننا چاہتا۔ آج کے وقت میں انسان اپنا وقت موبائل پر فالتو چیزوں میں ضرور ضائع کر دیتا ہے، لیکن جب اچھی بات، اسلامی بات سننے کے لیے کوئی چیز سامنے آ جائے تو اس کو فوراً اسکرول کر دیتا ہے۔ یہ بتائیں، جب ہمارے ذہن میں ایک اچھی باتیں سننے کا کچھ جذبہ نہیں ہے، اللہ اکبر، تو ہم کیا کریں گے آگے؟ اللہ اکبر۔ خیر، اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس طریقے کی سوچ رکھتے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچائیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور الحمدللہ اور تمام اس طرح کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ہم سے جڑیں۔ انشاءاللہ ہمیشہ آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیے جائیں گے، آپ جس طرح کا بھی سوال کریں گے، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ایموشنل، ایمان افروز الحمدللہ باتیں آپ کو اس پر ملتی رہیں گی۔ میرے عزیز، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔